بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین۔ محترم ناظرین و سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرشتوں نے غسل دیا۔ حضرت عبداللہ ابن عباس کا قول ہے کہ حضرت حمزہ کی شہادت کے بعد ان کو فرشتوں نے غسل دیا۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث نبوی موجود ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لقد رأیت الملائکۃ تغسل حمزہ، تحقیق میں نے دیکھا کہ فرشتے سیدنا حمزہ کو غسل دے رہے ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد میں سب سے پہلے سیدنا حمزہ کی نماز جنازہ پڑھی، پھر ایک ایک کر کر شہداء احد کے جنازے حضرت حمزہ کے پہلو میں رکھے جاتے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ایک پر یکے بعد دیگرے الگ الگ نماز جنازہ پڑھتے۔ اس طرح سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر 70 بار نماز جنازہ پڑھی گئی۔ یہ اعزاز عظیم صرف اور صرف سید الشہداء سیدنا حمزہ کو ملا، اور ان کے ساتھ باقی تمام شہداء کو اس لیے رکھا گیا کہ ان تمام کے اجزاء کو سیدنا حمزہ کے جسم مبارک سے انوار و برکات حاصل ہوں۔ غزوہ احد میں شہید ہونے والے خوش نصیبوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان شہداء کو اسی مقام پر دفن کیا جائے جہاں پر انہوں نے جام شہادت نوش فرمایا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شہدائے احد کو دیکھ کر فرمایا، میں ان سب پر گواہ ہوں، جو بھی اللہ کے راستے میں زخمی کیا جائے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے قیامت کے روز اس طرح اٹھائے گا کہ اس کے زخم سے خون بہہ رہا ہوگا، جس کا رنگ تو خون ہی کا ہوگا مگر خوشبو مشک سی ہوگی۔ نماز جنازہ کی ادائیگی بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا حمزہ کو دفن کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ آپ کو جبل احد اور جبل عینین کے درمیان دفن کیا گیا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم خود سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر مبارک کے کنارے تشریف فرما ہوئے۔ سیدنا ابو بکر صدیق، سیدنا عمر فاروق، سیدنا علی اور حضرت زبیر رضی اللہ عنہم قبر میں اترے اور سیدنا حمزہ کی تدفین عمل میں آئی۔ میدان جنگ کی خبریں مدینہ طیبہ پہنچ چکی تھیں، اس لیے بہت سی خواتین بھی حضور سرور کائنات کے استقبال کے لیے باہر کھڑی ہوئیں۔ حضرت فاطمہ جو سیدت حمزہ کی شہزادی تھی وہ بھی راستے میں کھڑی تھی۔ انہوں نے دیکھا کہ لشکر رسول جوک در جوک واپس آ رہا ہے۔ اس شہزادی نے ہر چند تلاش کیا لیکن اپنے والد گرامی کو لشکر میں نہ پایا۔ انہوں نے سیدنا ابو بکر صدیق سے پوچھا کہ میرے والد کہاں ہیں، لشکر میں نظر نہیں آ رہے ہیں، جس پر سیدنا صدیق اکبر کا دل بھر آیا، آنکھوں سے آنسو رواں ہو گئے۔ پھر فرمایا، ابھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لا رہے ہیں۔ وہ آگے بڑھے اور آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری کی لگام پکڑی اور عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کہاں ہیں؟ آپ نے جواباً فرمایا کہ میں تمہارا والد ہوں۔ صاحبزادی نے عرض کی، یا رسول اللہ، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلام مبارک سے خون کی مہک آ رہی ہے۔ یہ کہتے ہی سیدنا حمزہ کی صاحبزادی کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے، جسے دیکھ کر سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی چشمان مبارکہ سے اشکوں کی جھڑی شروع ہو گئی، اور ایک عجیب منظر تھا کہ سیدنا حمزہ کی صاحبزادی کے اس جملہ نے تمام صحابہ کرام کو رلا دیا۔ پھر صاحبزادی نے بارگاہ رسالت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد کی شہادت کی کیفیت کو بیان فرمائیں۔ ہمارے رحیم و کریم آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بیٹی اگر میں اس کیفیت کو بیان کروں تو تمہارا دل قابو میں نہیں رہے گا۔ یہ سن کر سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صاحبزادی کی چیخ نکل گئی، جس سے ساری فضا سوگوار ہو گئی۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔